نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا قبیلہ بنی تیم بن مرہ ہے۔ کاروبار کے لحاظ سے آپ کپڑے کے تاجر تھے اور آپ کا شجرہ نسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی چھٹی پشت میں جا کے مل جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور اعلان نبوت فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ کے ہاتھوں مبارکوں پر بیعت اسلام کی۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر 5B میں صفحہ نمبر 16 اور صفحہ نمبر 16 کے تحت جو انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر میں روایت ذکر کی، روایت نمبر 32 ہے، اس میں ذکر کیا ہے۔ وہ ایک روایت لائے ہیں جامع ترمذی کی، اور اس میں ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام سب سے پہلے قبول کرنے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہاں پر مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے خیانت کی ہے، اور خیانت کرتے ہوئے صرف آدھی روایت پیش کی ہے، مکمل روایت کو پیش انہوں نے نہیں کیا۔ حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جامع ترمذی کی یہی روایت، اس کا جو نمبر ہے 3735 ہے۔ جب ہم اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوتا ہے کہ مرزا صاحب نے کتنی بڑی خیانت کی ہے اور صرف آدھی روایت پیش کی ہے۔ حالانکہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی روایت کی سند میں اور آگے امام عمر بن مرہ نے سوال کیا امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے کہ سب سے پہلے اسلام کس شخصیت نے قبول کیا؟ تو امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس شخصیت نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کا نام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ معزز سامعین کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ میں پھر بتائے جا رہا ہوں 3735 ہے، اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن صحیح کہا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں آج کل کے نام نہاد اسلامک اسکالروں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور تحقیق کرنا چاہیے کہ کون سی بات درست ہے، کون سی بات غلط ہے، کون سی بات حدیث ثابت ہے، کون سی بات حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ انجینئر کا مسئلہ اور ہے، حدیث کا مسئلہ اور مرزا صاحب تو اپنے اس ریسرچ پیپر کو ریسرچ پیپر کہتے ہیں، حالانکہ یہ ان ریسرچ پیپر ہے۔ اس میں بے شمار احادیث کے اندر تعارض ہے جو انہوں نے بیان کی ہیں اور اپنے متن کے اندر انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ البتہ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، جو ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور معزز سامعین کرام، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تب سے ہی انہوں نے اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، یہاں تک کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ کے لیے سامان دو، جنگ کے لیے مسلمانوں کے لیے، مسلمان سپاہیوں کے لیے مدد کرو، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر ان کو آزاد کیا اور ان کو اسلام کی تبلیغ کی، اور وہ آپ کی تبلیغ سے ہی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اور
جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین، یہ تمام حضرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اسلام سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں ساتھ دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحبی فی الغار وعلی الحوض، کہ یہ جو میرا ساتھی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے غار کے بھی ساتھی ہیں اور میرے حوض کوثر کے اوپر بھی ساتھی ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں بھی میرے ساتھی ہیں اور حوض پر بھی میرے ساتھی ہیں۔ اور طبرانی کی روایت میں موجود ہے اور یہ صحیح حکم کو پہنچ جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا شخص بھی داخل ہوگا کہ جس کو جنت کے بالا خانہ سے تمام حضرات جنتی دعوت دیں گے کہ آئیے ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، آئیے ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ اور جب یہ شخص جنت کے دروازوں میں سے داخل ہوگا تو ہر دروازے پر معمور جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو سلام کہیں گے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرمانے لگے، ما ترى هذا الرجل في ذلك اليوم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس شخص کا کیا ہوگا، اس کی خوش قسمتی کتنی بڑی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجل ہوا انت یا ابا بکر، وہ شخص تو تم ہی ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تم ہی ہو جس کو جنت کے ہر بالا خانہ سے دعوت کی پکار دی جائے گی اور بلایا جائے گا کہ آپ ہمیں خدمت کا موقع دیجیے۔ معزز سامعین کرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کا اتنا سد باب کیا اور ان کے خلاف جہاد کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی میں امیر حج بنا کر بھی بھیجا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو کافر آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آگے کہنے لگا کہ آپ کے دوست راتوں رات مسجد الحرام گئے اور وہاں سے مسجد الاقصیٰ گئے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر فرمانے لگے، لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، اگر یہ بات انہوں نے ہی فرمائی ہے تو یہ بالکل درست ہے، لقد صدق، تحقیق بلا شبہ یقیناً یہ بات سچی ہے۔ معزز سامعین کرام، سردی کے موسم میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا، اور اس غسل کی وجہ سے آپ کو سردی لگی اور آپ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ 15 دن تک آپ بخار میں مبتلا رہے، اور اس کے بعد 21 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو بعمر 63 برس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز پیر بعد از نماز مغرب اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے، اس دنیا کو چھوڑ کے رخصت ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، جو ہمیں ان کی سیرت سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گھڑی میں ساتھ دیا، اسلام کا ساتھ دیا، خدمت کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی کو مکمل کر لیا۔ معزز سامعین کرام، ہمیں تمام صحابہ کرام وبالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ محبت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، اور جب بھی ان کا نام آئے ادب سے لینا چاہیے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، اور اس محبت کا اپنے عمل کے ذریعے اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی اور اس کو اپنے عمل کے ذریعے اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔